فاسألوا الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دارالفتہ اہل سنت میں ایک مرتبہ پھر مرحبا کہتے ہیں۔ سلسلے کے باقاعدہ آغاز سے پہلے درود پاک کی فضیلت سماعت فرما لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالی عز و جل اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سوالات کا آغاز کرتے ہیں۔ حضور، ہمارے پاس کچھ کالز موجود ہیں اسی موضوع سے متعلق، اور دیگر موضوعات پر بھی سوالات ہمارے سائلین نے کی ہیں۔ کال سے ہی ہم اپنے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں، تو پہلی کال سنا دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عبد المعز ہے، میں وہ باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ میرا یہ سوال ہے کہ جن عورتوں سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے تو ان سے نکاح کرنا جائز نہ ہونے کی سبب کیا ہے، علت کیا ہے کہ ان سے نکاح کرنا کیوں جائز نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آمین۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبد المعز بھائی کراچی سے ہیں۔ کافی دن سے نکاح کے مسائل، و گزشتہ 2 ہفتوں سے کن عورتوں سے نکاح جائز ہے یا کن سے جائز نہیں ہے، تو اب ہم نے جو عورتوں کی ترتیب بیان کر دی تھی کہ بھئی ان عورتوں سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، علت پوچھ رہے ہیں، وہ بھی عورت ہے، اس سے نکاح کیوں نہیں ہو سکتا، تو اس کی حکمت کیا ہے وہ ارشاد فرمائیے۔ اللہ تبارک و تعالی کے ہر حکم میں حکمت ہوتی ہی ہے۔ الحمدللہ۔ کہا جاتا ہے کہ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، کہ حکیم کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے۔ ٹھیک۔ لیکن اب یہ کہ جن عورتوں سے نکاح ناجائز ہے، حرام ہے، نہیں ہو سکتا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ تو وہی ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ان سے نکاح کرنے کو منع فرما دیا۔ بس اللہ کا فرمانا ہی اللہ وجہ تبارک ہے۔ و تعالیٰ کا فرمان ہے، اور بعض احادیث پاک میں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بعض اسباب بیان کر دیے کہ بھئی یہ اسباب پیدا ہو جائیں تو ان وجہ سے نکاح ناجائز ہو جاتا ہے، لیکن سب کا جو منبع ہے، ماخذ ہے، صحیح۔ وہ قرآن پاک کی جو آیت مبارکہ ہے جن میں عورتوں کے حرام ہونے کا بیان کر دیا گیا۔ ٹھیک ہے۔ اس میں یہ بہت سارے لوگ اس طرح بہت سارے احکام کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ اس کی علت کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے، حکمت کیا ہے اس کی، یعنی اس کی حکمت وجہ کیا کیا ہے؟ ہے؟ لاجک کا میں نے- دور ہے، لاجک جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالی حکیم ہے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہے۔ بالکل۔ اس کے اوپر ہر مسلمان کا عقیدہ ہے، اور ہر مسلمان کو یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بغیر حکمت کے کوئی چیز پیدا نہیں کی ہے۔ بالکل۔ تو اب ہر چیز کی حکمت سمجھ میں آئے، یعنی بعض چیزیں تو ایسی ہیں کہ یا احکام ایسے ہیں کہ جن کے فقہا نے یا بعض مفسرین نے حکمتیں بیان کر دی ہیں، یا آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود بعض کی حکمتیں بیان فرما دی، ٹھیک۔ بعض کی مفسرین نے اپنی جو ہے وہ قرآن و حدیث کے علم کی روشنی میں ان صحیح۔ کے اسباب، علتیں اور حکمتیں بیان کر دی ہیں۔ ٹھیک۔ لیکن بطور مسلمان، صحیح۔ یعنی کہ ہم مسلمان ہیں، بطور مسلمان ہمیں اس بات کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے کہ اس کی حکمت کیا ہے، ٹھیک ہے۔ بس ہمارے لیے یہی کافی ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے۔ ٹھیک ہے۔ سب سے بڑی آمنا حکمت یہی وصدقنا، ہے۔ ہم نے ایمان جی۔ لائے اور تصدیق کی۔ اب اس میں بہت سارے جیسے سوال ہوتے ہیں، نماز، بعض نمازوں میں آپ جو ہے وہ خاموشی سری کی رات ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور بعض میں آپ جہر کرتے ہیں، صحیح ہے۔ یہ کیوں ہے؟ ہاتھ باندھ کر پڑھتے ہیں، کھول کر کیوں نہیں ٹھیک ہے۔ پڑھتے ہیں؟ تو یہ ساری چیزیں ان کی ضرور حکمتیں ہیں۔ اسی طرح نکاح میں بھی بعض
عورتوں کی جیسے حرمت ہے یعنی حرام قرار دی گئی، اس کی فقہا نے وجہ بھی بعض کی بیان کی ہے، جیسے دو بہنوں کو جمع کرنا، صحیح، ایک ہی وقت میں دو بہنوں کو جمع کرنا حرام فرمایا ہے کہ ایک شخص کے نکاح میں دو بہنیں آ جائیں یا جو ہے وہ پھپھی اور خالہ اور بھانجی، پھپھی اور بھتیجی اس طرح جمع ہو جائیں۔ اس کی حکمت بیان فرمائی ہے کہ جب یہ ایک نکاح میں جمع ہو جائیں گی تو آپس میں یہ جو ہے وہ سوکنے بن جائیں گی، ٹھیک ہے، اور جب یہ آپس میں سوکنے بن جائیں گی تو اور جو سوکن کا دوسری سوکن کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، جو اس کے ساتھ حسد ہوتا ہے، جو ایک دوسرے کو کاٹنے کی کوشش ہوتی ہے انسانی طبیعت کے مطابق، یہ ایک فطرت ہے، ظاہر ہے کہ جب دو عورتیں ایک شخص کے نکاح میں آتی ہیں تو وہ یہ چاہتی ہیں کہ میرا شوہر مجھ سے زیادہ راضی ہو، تو وہ جو ان کے آپس میں مقابلہ ہوتا ہے تو اس مقابلے میں جو ہے وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی جو کوشش کرتی ہیں، تو اب یہ رشتے ایسے جیسے بہنوں کا رشتہ ہے، قرابت زیر محرم ہے، قریبی رشتہ دار ہے، اب یہ رشتہ ایسا ہے کہ جس کے جوڑنے کا حکم دیا گیا۔ اب اگر دو بہنوں کو جمع کر دیا گیا اور سوکنے بن گئی، وہ ایک دوسرے کو کاٹیں گی، ٹھیک ہے، تو اب وہ کٹاؤ کس وجہ سے آ رہا ہے؟ اس وجہ سے آ رہا ہے کہ یہ دونوں کو جمع کر دیا گیا ہے، یعنی کوئی عورت چاہتی ہی نہیں ہے، کم ہی عورتیں ہوں گی کہ وہ اپنی سوکن لانے پر راضی ہیں، تو اب وہ کاٹیں گی۔ اور جو حکم دیا گیا کہ اپنے عزیز قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑو، ٹھیک، بلکہ یہ یہاں تک حدیث پاک میں ہے کہ صلہ رحمی عرش کے ساتھ معلق ہوتی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ سے عرض کرتی ہے کہ اے اللہ جو مجھے جوڑے تو اس کو جوڑ دے، صحیح، جو مجھے توڑے تو اس کو توڑ دے، ٹھیک۔ اب جب یہ اتنے کلوز رشتے والی بہنیں، خالہ بھانجی پھپھی بھتیجی، جب یہ ایک مرد کے پاس ایک نکاح میں جمع ہو جائیں گی تو جو دیگر مصلحتیں تھیں، جو جوڑنے کا حکم تھا، وہ اس کو توڑنا شروع کر دیں گے اور وہ قرابت کٹنا شروع ہو جائے گی، ٹھیک ہے، اور جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا وہ اس کی وجہ سے ٹوٹ رہا ہے، ٹھیک ہے، لہٰذا وہ سبب ہی ختم کر دیا، صحیح، کہ جس سبب کی وجہ سے یہ قطع تعلق والا سلسلہ نہ بنے، اس لیے ان دونوں کو حرام قرار دے دیا۔ یہ ایک وہ حکمت تھی کہ جس کو فقہاء کرام نے بیان کیا، لیکن سب سے بڑی حکمت یہ کہ اللہ نے جس چیز کو حرام قرار دے دیا وہ حرام ہے، اللہ کے رسول نے جس کو حرام قرار دے دیا وہ حرام ہے، اور اللہ اور اس کے رسول نے جس چیز کو حلال قرار دے دیا وہ حلال ہے، چاہے ہمیں اس کی حکمت پتہ ہو، ٹھیک ہے، یا اس کی حکمت پتہ نہ ہو۔ حضور آپ نے حکمت ارشاد فرمائی، اب کسی کا ذہن بنے، دنیا میں ہر طرح کے لوگ ہیں کہ بھئی حکمت پتہ چل گئی ہے کہ اصل وجہ یہ ہے کہ آپس میں لڑائی جھگڑا نہ ہو، اگر دو بہنیں راضی ہوں کہ ہم آپس میں نہیں لڑیں گی، یا شوہر کہتے بھی میں جو آپ نے حکمت بیان کی ہے اس کا میں کر لوں گا بندوبست کہ انشاءاللہ ان کو آپس میں لڑنے سے روکوں گا، میں حقوق پورے ادا کروں گا، تو کیا اب جائز ہو جائے گا؟ نہیں، جو حرام اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا وہ تو حرام رہے گا ہی۔ یہ میں نے عرض کیا ہے کہ یہ ایک حکمت وہ حکمت ہے کہ جو غور و فکر کرنے کے بعد، قرآن و احادیث کو سمجھنے کے بعد، یا سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرما دیا تو اس کی حکمت ہمیں سمجھ میں آ گئی۔ ضروری نہیں ہے کہ صرف یہی حکمت ہے، صحیح، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو حرام قرار دے دیا اس میں ہزارہ حکمتیں ہو سکتی ہیں، یہ وہ حکمت ہے کہ جو ہمارے سامنے ہم نے سوچا تو ہمیں یہ پتا چلا، ہمارے سامنے ہو سکتا ہے کوئی اور حکمت نہیں ہو، اس کے علاوہ اور بھی بے شمار حکمتیں ہیں، صحیح، کہ اب جیسے فرض کا ماں سے نکاح کرنے کو طبعی طور پر، فطری طور پر کون انسان پسند کرے گا؟ پسند نہیں کرتا، عقل بھی، یعنی کہ سلیم العقل شخص، سلیم الفطرت شخص اپنی بہن سے نکاح کرنا پسند نہیں کرے گا۔ اب اگر کوئی بالکل گھٹیا طبیعت کا ہے یا بالکل ہی گرا ہوا شخص ہے، وہ بولے کہ نہیں مجھے کوئی آر نہیں ہے، تو اس کی آر نہ ہونے سے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے وہ حرامی ہے، وہ حلال نہیں ہو جائے گا۔ تو صدہا یعنی کہ سینکڑوں حکمتیں ہیں، ہزاروں حکمتیں ہیں، یہ وہ حکمت ہے کہ جو ہمارے سامنے آ گئی ہے، اور بے شمار وہ حکمتیں ہیں کہ جو ہمارے سامنے نہیں ہیں، لہٰذا جو شرعی حکم ہے اسی طرح ہی رہے گا۔ ان اللہ علیم حکیم، کہ اللہ تعالیٰ علم والا، حکمت والا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو بھی کرے گا وہ حکمت والا ہی کام کرے گا۔ اب ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان لے آئے، تو ہم اپنی عقل نہیں لڑائیں گے، بلکہ جو ہمیں کہا گیا، جیسا کہا گیا، بغیر کسی شش و پنج میں مبتلا ہوئے ہم اس پر عمل کریں گے، اور کوئی اس کے بارے میں آرگومنٹ یا کوئی رائے دینے کی کوشش نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری کال کی جانب بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
میرا نام محمد سلطان ہے، میں جنا والا سے بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ لڑکی گھر میں بتائے بغیر اپنے گھر کی مرضی کے بغیر نکاح کر سکتی ہے؟ ٹھیک ہے، محمد سلطان بھائی جڑا والا سے تھے کہ سوال ان کا بہت کامن ہے کہ لڑکی کیا اپنے گھر والوں کی اجازت کے بغیر نکاح کر سکتی ہے۔ اس میں پچھلے ہفتے بھی سوال اس طرح کے آئے تھے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ ولی کی اجازت سے ہو سکتا ہے، تو اب یہ ولی کیا ہوتا ہے یہ بھی ہم ارشاد فرمایا، ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم ولی کے بارے میں سوالات کو شامل کریں گے، تو اس پورے سوال کی وضاحت فرما دیجیے۔ دیکھیں، اس میں یہ کہ لڑکی کا اپنے گھر والوں کی اجازت کے بغیر نکاح کرنا، اس کو ہم جو ہے تھوڑا تفصیل سے اس کو میں عرض کرتا ہوں۔ ٹھیک، جو نابالغہ لڑکی ہوتی ہے، جو ابھی بالغ نہیں ہوئی ہے، ٹھیک، اس کے نکاح کرانے کا حق اس کے ولی کو حاصل ہوتا ہے، صحیح، اور اس کی ولی کی اجازت کے بغیر اس کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ نابالغہ، ٹھیک نابالغہ ہے، کا۔ اور جو عاقلہ بالغہ لڑکی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کو اپنے نکاح کرنے کا حق خود ہوتا ہے۔ یہ عاقلہ حضرت بالغہ تو لوگ سمجھتے ہیں عقل عاقلہ، مند، عقل مند بھی ہو اور بالغ یعنی بھی ہو، پاگل نہ ہو، مجنون جی، نہ ہو، ٹھیک، مجنون اور پاگل نہ ہو۔ ٹھیک ہے، مجنون جو مجنون ہوگی، پاگل ہوگی، اس کی جو شرعی حیثیت ہوگی وہ نابالغ بچے کی اچھا، طرح ہوگی، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اس کھاتے میں چلی جائے گی۔ صحیح۔ اور جو عاقلہ بھی ہے، سمجھدار عقل مند ہے، بھی ہے، سمجھدار ہے، بالغ ہے، اس کو شریعت مطہرہ نے یہ اجازت دی ہے کہ اس کا نکاح، وہ اپنا نکاح اپنی رضامندی سے کرے گی، اپنی مرضی سے، جی، ٹھیک اور ہے، اس کا نکاح اس کی اجازت سے کیا جائے گا۔ صحیح، اگر وہ اجازت نہیں دے گی ٹھیک ہے، تو اس کے ولی کو جبراً اس کے نکاح کرانے کا حق حاصل نہیں ہے، اچھا، اس کی اجازت ضروری ہے۔ صحیح، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ صلی اللہ وسلم نے بھی تعالی علیہ ارشاد فرمایا کہ لا تنکح العیم حتی تستامر ولا تنکح البکر حتی تستاذن۔ ٹھیک، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیوہ کا نکاح نہ کیا جائے حتیٰ کہ اس سے اجازت لے لی جائے، ٹھیک ہے، اور ارشاد فرمایا کہ کنواری کا نکاح اس کی اجازت کے بغیر نہ کیا جائے، صحیح، اسے تستاذن، اس سے اجازت لی طلب کی جائے گی، ٹھیک، اس سے اجازت لی جائے گی۔ آگے ارشاد فرمایا کہ اس کی اجازت اس کا خاموش رہنا ہے، یعنی جب اس سے اس کے ولی نے یا ولی کے وکیل نے اجازت لی ٹھیک ہے، اور وہ اس کے اوپر خاموشی اختیار کی تو یہ بھی کنواری لڑکی کی طرف سے اجازت سمجھی جائے گی۔ یعنی پوچھا کہ آپ کا نکاح فلاں سے کرا دیں اور خاموش رہی وہ، ہاں، ولی یا ولی کا وکیل، یعنی جو مجاز آدمی ہے، جی، ٹھیک ہے، ولی یا ولی کا وکیل ٹھیک ہے، یہ پوچھے گا اور وہ خاموش رہی تو یہ بھی اجازت ہے۔ تو اب اس حدیث پاک کے مطابق جو عاقلہ بالغہ لڑکی ہے اس کو اپنے نکاح کرنے کا اختیار خود حاصل ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو سوال ہے صحیح، کہ اب اگر وہ گھر والوں کی اجازت کے بغیر کر لے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ولی وہ ہوتا ہے کہ جو اس کا قریبی عزیز جو نکاح کے انتظام کرتا ہے اچھا، اور نکاح کے معاملات کو دیکھتا ہے، ٹھیک ہے، مزید بھی تفصیلیں میں آگے عرض کرتا ہوں۔ انشاءاللہ، تو اب یہ جو اولیاء سے اجازت لینا مستحب ہے، ٹھیک ہے، اس میں استحباب اس وجہ سے ہے کہ جو اولیاء ہوتے ہیں وہ تجربہ کار ہوتے ہیں، صحیح، یعنی کہ وہ اس کا باپ ہے فرض کیا، ٹھیک ہے، اس کا دادا ہے، اس نے پوری زندگی گزاری ہے، لوگوں کے چال چلن کو، لوگوں کی اٹھک بیٹھک کو، لوگوں کے برتاؤ کو، قوم، برادری، ہر چیز کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ صحیح، وہ بوڑھے لوگ جو ہوتے ہیں، تجربہ کار لوگ جو ہوتے ہیں، وہ عادات و اطوار گفتگو سے اندازہ لگا لیتے ٹھیک، ہیں کہ اس کی کیفیت کیا ہے، صحیح، اور ہر شخص یہ چاہتا ہے، یعنی کہ جو سلیم العقل ہوگا، یعنی جو اچھی عقل والا ہوگا، مذہب، اچھی فطرت والا ٹھیک، ہوگا، تو اس سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ اپنی بیٹی کا، اپنی پوتی کا، جی، وہ جو ہے وہ نکاح کسی ایسے شخص سے کر دے کہ جو بالکل لاپرواہ ہو، جو اس صحیح، کا خیال نہ کرے۔ ٹھیک تو ہے، والدین جو خصوصاً جو ولی ہے، باپ ہے، بھائی ہے، دادا ہے، چچا ہے، تو یہ جو جب نکاح کریں گے تو ان کے اوپر شریعت نے بھروسہ کیا ہے، صحیح، اور یہ اس اعتبار سے بھروسہ ہے کہ یہ سوچ سمجھ کر کریں ٹھیک گے، ہے، لہٰذا ان سے اجازت لی جائے۔ ٹھیک ہے، اگر ان کی اجازت کے بغیر اگر کوئی عاقلہ بالغہ لڑکی اپنے کفو میں ہم پلہ سے ایک نکاح کر لیتی ہے، ٹھیک ہے، نکاح تو ہو جائے گا، صحیح، لیکن جو والدین کی اذیت والا پہلو ہے، جی، جی، والدین کی نافرمانی والا پہلو ہے، صحیح، تو
उस एतबार से गुनाहगार होगी। ٹھیک ہے لیکن یہاں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ والدین کسی ایسے سے نکاح کرانا چاہ رہے ہوتے ہیں جس سے شرعاً بھی نکاح کرنا جائز نہیں ٹھیک ہوتا ہے ہے، ویسے ہی جائز نہیں اس سے نکاح کرنا ویسے ہی جائز ٹھیک ہے۔ نہیں ہے۔ تو اب وہاں پہ اس کی رضامندی، ویسے بھی اس کی رضامندی مستحب ہے لینا، ٹھیک ہے اور وہاں پہ اس کے اوپر نہیں چھوڑا جائے گا کہ بھئی اب یہ اچھا کرے گا، یہ اس کا سوء اختیار ہے، یعنی صحیح۔ غلط اختیار وہ استعمال کر رہا ہے۔ وہاں تو وہ بالکل اگر لڑکی سٹینڈ لیتی ہے صحیح ہے اور کسی وہ بری جگہ پر یا جو جس سے نکاح کرنا جائز ہی نہیں اس سے نکاح صحیح۔ کرنا چاہتا ہے، اب اگر وہاں پہ لڑکی جو ہے وہ اپنی مرضی سے کسی ایسے شخص سے نکاح کرتی ہے کہ جس سے نکاح کرنا جائز ہے ٹھیک ہے اور ویسے بھی اس کو اجازت ہے، تو شرعاً اس کو یہ بھی نہیں کہا جائے گا کہ اس نے نافرمانی کی ہے۔ ٹھیک ہے نافرمانی والی صورت یہ ہوتی ہے کہ والدین کو اس بات کا دکھ ہوتا ہے تکلیف دے دے معاشرتی کیونکہ طور پر معاشرتی طور پر یہ ٹھیک۔ ایک برا سمجھا جاتا ہے کہ کسی کی صحیح۔ بیٹی، کسی کی بچی جو ہے وہ والدین کے بتائے بغیر کسی سے جو نکاح کسی سے نکاح کرے، ٹھیک اور ہے۔ پھر اس کا جو ہے وہ معاشرتی اثر صرف اس کے اوپر نہیں ہوتا ہے، اس کا اثر اس کے گھر والوں پر اور دیگر بہن بھائیوں پر بھی ہوتا ہے۔ صحیح اب جو اگر اس لڑکی کی دوسری بہنیں ہیں ٹھیک ہے تو ان سے نکاح کا پیغام اس لیے نہیں آتا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ ان کی بڑی بہن نے یوں کام کر لیا صحیح۔ تو لہٰذا ان کی تربیت صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے تو نتیجتاً اس کا یہ اقدام، اس کا یہ عمل اپنی دوسری بہنوں کے گھر لیے برباد بھی ہو جاتا۔ جو ہے وہ ان کے رشتے میں رکاوٹ کا سبب بن جاتا صحیح ہے۔ اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اچھے خاصے شریف خاندان کے لوگ ہوتے ہیں، پرہیزگار نمازی ہوتے ہیں، اب وہ لڑکی نادانی سے خود اس طرح کا قدم کر بیٹھتی ہے، اقدام کر بیٹھتی ہے، ٹھیک ہے یعنی کہ وہ جو کرتی ہے وہ بھی غلط، یعنی کہ جہاں اس نے رشتہ ناتا جوڑا ہے ٹھیک تو ہے وہ بھی معاشرے میں جو ہے وہ صحیح نہیں سمجھا جاتا، صحیح تو یہ معاشرتی طور پر یہ تان و تشنیع کا سبب بنتا ہے والدین ٹھیک ہے۔ کے لیے، تو اس اعتبار سے تو ممانعت کی جائے گی۔ صحیح لیکن اگر عاقلہ بالغہ لڑکی اپنا نکاح کر لے گی اپنے ولی کی اجازت کے بغیر، والدین کی اجازت کے بغیر، اور کفو میں کرے گی تو اس ٹھیک۔ صورت میں اس کا نکاح درست ہو ٹھیک ہے، جائے گا۔ نکاح ہو جائے گا۔ اب جو آپ نے دوسرا سوال کیا کہ ولی ولی کیا کون ہوتا ہے؟ ہے؟ ولی ولی کا لفظ آ رہا ہے۔ ہاں، ولی کا مطلب یہ ہے کہ قریبی عزیز رشتہ دار۔ ٹھیک ہے ولی کہ اگر ہم فقی حوالے سے جو ہے وہ تعریف کریں تو وہ شخص کہ جس کا قول دوسرے پر نافذ ہو جائے، جس کی بات دوسرے پر نافذ ہو ٹھیک جائے، ہے تو اس کو ولی کہا جاتا ہے۔ صحیح جیسے نابالغ ہے، اب اس کے جو معاملات ہیں وہ اس کا والد کرتا ہے، صحیح تو اب اس کا قول اس کے حق میں نافذ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے اس نے اس کے لیے کوئی چیز خرید لی یا اس نے اس کا نکاح کر دیا تو اس کا کیا ہوا نکاح نافذ ہو گیا۔ صحیح تو جس شرعی اعتبار سے جس کی بات دوسرے کے اوپر نافذ ہو جائے تو وہ ولی کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے پھر ولایت کے اسباب ہیں، اچھا قرابت ہے، ملک ہے، حریت ہے، اور جو ہے وہ امامت ہے۔ ٹھیک ہے یعنی کہ بعض جو ہے وہ ولی قرار پاتے ہیں قرابت کی وجہ سے، رشتہ داری کی رشتہ داری کی وجہ ٹھیک سے، ہے۔ بعض امامت کی وجہ سے، یعنی امامت سے مراد یہ کہ وہ جو ہے وہ بادشاہ ہے اچھا یا اچھا، بادشاہ اسلام کا جو ہے وہ مقرر کردہ قاضی ہے، ٹھیک ہے یا جس کو بادشاہ نے مقرر کیا یا قاضی کا نائب ہے، ٹھیک ہے، یہ اس میں آ یعنی جاتے ان ہیں۔ کو بھی دوسروں پر ولایت جی، حاصل ہے۔ ولایت حاصل ہوتی ہے۔ اب جو قرابت کی وجہ سے جو ولایت ہوتی ہے، یہاں پہ ولی جو بار بار کہا جا رہا ہے یا ٹھیک ہے۔ بولا جاتا ہے کہ ولی کی اجازت، تو اس سے مراد لڑکی کے قریبی ٹھیک ہے، مرد رشتہ دار، مرد رشتہ مرد دار، رشتہ ٹھیک دار، ٹھیک، جیسے فرض کیا کہ لڑکی کا باپ صحیح یہ جو ہے وہ اس کا ولی ہے، ولی اقرب ہے قربت کی وجہ سے، ٹھیک ہے جو جتنا قریب ہوگا اچھا پہلے اس کا حق حاصل ہوگا، تو باپ سب سے زیادہ قریب ہے رشتے میں رشتے میں، ٹھیک ہے تو اب اس اعتبار سے قریبی ولی جو ہے وہ باپ ہوا، صحیح۔ پھر اس کے بعد اس کا دادا ہے، اچھا باپ کے بعد دادا دادا ہے، ٹھیک پھر ہے، پردادا ہے، کیونکہ ماں قریب تو ہے لیکن وہ عورت ہے، وہ عورت ہے، نکل جائے گی۔ اچھا اب وہ اس کا بھی درجہ آتا ہے۔ اچھا اچھا اب یہ ہے کہ باپ ہے، دادا ہے، پردادا ہے، اسی طرح اوپر تک ٹھیک ہے، جو ہے وہ زندہ اگر چلتا جائے تو ٹھیک بھی ولایت ہوگی، لیکن یہ ولایت اسی طرح ہوگی، پہلے باپ کو باپ نہیں ہے تو پھر دادا کو، دادا نہیں ہے تو پھر پردادا کو، اور اگر اس طرف کوئی نہیں ہے اس لڑی میں عموماً جو دادا اصول تک یہ زندہ ہے، ہوتے ہیں، پر دادا ہاں تو کسی پھر کے- بھائی کی طرف آ جائے گی، اچھا اب بھائی، سگا بھائی ہے، ٹھیک ہے
सगा भाई नहीं है तो फिर सुतीला भाई है। अच्छा, सुतेला भाई। अब सगा भाई, अच्छा सुतीला भाई, अच्छा फिर सगे भाई का बेटा, फिर अच्छा। सुतीले भाई का बेटा, भतीजा फिर- यानी। जी, ठीक फिर है, चचा, ठीक है। सगा चचा, फिर ठीक। सुतीला चचा, ठीक फिर है। सगे चचे का बेटा, फिर सुतीले सही। चचे का बेटा। ये एक पूरी तरतीब है, ठीक चेन है ये। ठीक ठीक। ये इस तरह चलती है। तो ये करीबी असबा इनको रिश्तेदार बोलते हैं। इनके एतबार यानी से ये ये इस तरह तरतीब किताबों है। में लिखा मिल जाता है। जी, जी। ठीक तो ये एक तरतीब है। ठीक अच्छा, है। अब अगर मर्दों में से कोई भी नहीं है सही। तो फिर ये विलायत आएगी औरतों की तरफ। ठीक है, यानी मर्द जो भी शरीयत ने बयान किया वो ना हो, वो नहीं है, तो अब तो फिर औरतों में औरतों से की वली। तरफ आएगी। उससे पहले औरत नहीं, उससे पहले औरत ठीक को है। विलायत नहीं हुई। फिर उसमें औरत में सबसे पहले माँ आती है, ठीक है, फिर सबसे दादी पहले। आती है, ठीक फिर नानी आती है, फिर सही। परनानी आती है, ठीक। इस तरह चलती है। ठीक है। तो ये एक पूरी तरतीब है जो सही। शरीयत ने, विलायत का एक पूरा एक चैप्टर है ठीक है। और उसकी एक पूरी तरतीब है। सही। ये विरासत में भी यही तरतीब होती ठीक है। और निकाह में भी यही तरतीब होती है। ठीक है। और अगर किसी का कोई भी वली नहीं है, सही। माँ, दादा परदादा, भाई, कुछ भी नहीं है मर्दों में से, ठीक है। औरतों में से नहीं है, तो फिर उसका जो वली होता है वो काजी, वो बादशाह इस्लाम होता है। अच्छा, जो बादशाह इस्लाम, इस्लामी सल्तनत में का जो बादशाह होगा, बादशाह होता है वो उसका जो है वो वली ठीक। होता है, या उसका मुकर्रर करदा काजी, या ठीक। काजी ने अपना नया मुकर्रर कर, जिसको उनको बादशाह विलायत ने का मुकर्रर हासिल किया। होता है। जी, ठीक है। तो ये एक विलायत की तरतीब है। ठीक तो है। जब वली कहा जाएगा तो इससे मुराद ये होगा कि इस तरतीब के साथ जो है विलायत का हक हासिल होगा। ठीक है, यानी जहाँ इजाजत देने का मामला है कि वली की इजाजत, तो फिर ये है। हाँ, उसमें भी फिर जिसका पहला दर्जा जी। है उसकी इजाजत। इसमें अब ये नहीं देखा जाएगा कि फलां आदमी हमारे घर ही रहता है लेकिन बज़ाहिर शरान वो वली नहीं है, वली कोई और है, तो वो उसी का एतबार होगा जी, जो उसका एतबार हाँ, होगा। तो इसके लिए है कि जब भी कोई ऐसा मामला है कि वली की इजाजत, तो फिर दारुल इफ्ता अहले सुन्नत से, किसी आलिम दीन से, किसी मुफ्ती साहब से उसकी पूछ लिया जाए जी, कि भाई ये रिश्तेदार हैं, बताइए कि इस औरत का या इस मामले के अंदर वली कौन है, तो उसकी इजाजत लेकर ही आप करेंगे तो काम होगा। अगर नाबालिगा है और वली की इजाजत के हाँ, बगैर ये किया, नाबालगा के अहकाम है ठीक कि है। वली की इजाजत नाबालगा में जरूरी सही है। सही। तो अब उसने अगर कर दिया या ऐसे शख्स से किया जो वली नहीं था, बज़ाहिर वो उर्फ आम में तो करीबी रिश्तेदार था, लेकिन वो शरीयत की तरतीब पर पूरा नहीं उतरता, तो अब क्या होगा, निकाह हो जाएगा। देखिए, अब उसमें ये है कि वो फिर उसकी इजाजत के ऊपर मौकूफ ठीक होता है। है। अच्छा, कि यानी वो असली अगर जो उसने वली करा है दिया वो है। इजाजत दे देगा जी, तो काम हो जाएगा, मना कर दे तो काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, अगली कॉल की तरफ चलते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद यूनुस अत्तारी, बाबुल मदीना कराची से बात कर रहा हूँ। हुजूर, आपकी बारगाह में सवाल ये है कि कुफ्र, ये बात किताबों में लिखा होता है, इसकी जरा वजाहत फरमा दें। नीज अगर शराइत ना पाई जाती हो और गैर सैयद का सैयदा से निकाह हो जाए तो फिर, और साथ औलाद भी हो जाए तो फिर इसका आगे क्या हुक्म है, जरा वजाहत फरमा दें। ठीक है, इंशाल्लाह। मोहम्मद यूनुस भाई बाबुल मदीना कराची से कॉल है और सवाल भी बरमहल है इनका कि कुफू का लफ्ज बार बार आ रहा है, हम पल्ला होना आपने पिछले सिलसिले में फरमाया था, इसकी वजाहत फरमा दें, यानी क्या है इससे मुराद। कुफ का लुगी मतलब तो हम पल्ला होना है, हम पल्ला होना। लेकिन शरीय एतबार से इसका एक खास मफहूम है। अच्छा, शरीयत में कोई खास जी, इसकी खास शराइत इसका है। मफहूम है कि कफात, हम पल्ला होना किस चीज, किन किन चीजों में होता है। ठीक है, तो वो 6 चीजें बयान की हैं सही। कि नसब में, ठीक है, इस्लाम में, ठीक है, हुर्रियत यानी आज़ादी में। सही। तो ये हुर्रियत वो जो पहले गुलाम और आज़ाद हुआ करते थे उस एतबार से है, यानी आजकल वो सिलसिला वो नहीं। सिलसिला नहीं। ठीक है, हरफत यानी पेशे के एतबार से कि ठीक है, ये पेशा क्या है लड़के का। ठीक है, दियानत के एतबार से, दीनदारी के, तकवा परहेजगारी के एतबार ठीक से, है, और माल के एतबार से। ठीक है। ये 6 तो चीजें आपने इन 6 फरमाई। चीजों के एतबार से कफात ठीक है। का किया जाता है ठीक है, एतबार के जो लड़का है वो लड़की से इन चीजों में कम ना हो। ठीक है, नसब में बराबर हो, यानी एक ही। हाँ, इन चीजों, ये जो बयान ठीक है। की गई चीजें इनमें कम ना हो, इनमें हम पल्ला हो, ठीक है, तो इसको कहते हैं कुफ। यानी कि अब हम ये पल्ला एक होना। दूसरे के कुफू हो गए, जी। हम पल्ला हो गए। जी। ठीक है, ठीक, सही। इस एतबार से ये तो कफात ये का चीजें एतबार देखना होता जरूरी है। हाँ, होता है। लड़के की तरफ से। अच्छा, हाँ, क्योंकि जो है वो लड़की जिस लड़के से निकाह कर रही ठीक है, है तो उसका एतबार होगा कि लड़की, जाहिर है कि
جس لڑکے کے پاس جائے گی یہ لڑکی والوں کے لیے باعث شرم و عار ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنی بچی کو کس لڑکے کے ساتھ منسلک کر دیا ہے، ٹھیک ہے، وہ ان کا نسب کے اعتبار سے ان کا ہم پلہ ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے، دینداری، تقوی، پرہیزگاری، مال و صحیح، دولت ٹھیک ہے، اور پیشے کے اعتبار سے ان صحیح، ساری چیزوں کو چونکہ معاشرتی اعتبار سے دیکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس اعتبار سے دیکھا جائے گا اس کو صحیح، کہ جس سے اس نے نکاح کیا ہے وہ اس کا کف ہے، ٹھیک ہے، ہم پلہ ہے یا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب وہ جو مسئلہ تھا کہ بھئی اجازت کے بغیر کر دیا، صحیح، عاقلہ بالغہ نے ٹھیک اور ہے، اپنے اس طرح جو اس کا کفو ہے اس کے ساتھ نکاح ہو گیا ٹھیک تو ہے، یہ نکاح جائز ہو جائے ہو گا۔ جائے گی نہیں، کفو جو پچھلے سوال میں بھی جی آپ نے جی فرمایا تھا کہ ہو جائے گا۔ شریعت نے ہر جگہ والدین کی عزت کا خیال رکھا کہ ان کی عزت جو ہے وہ ختم نہ کی جائے۔ دوسرا حصہ تھا کہ اب غیر سید کا سیدہ سے نکاح ہو گیا، شرائط نہ پائی جا رہی ہیں، کفو نہیں ہے بظاہر، دیکھیے اس کا اسی سے تعلق تھا ٹھیک کہ ہے، پچھلے سلسلے میں بھی سیدہ کا غیر سید سے نکاح جو ہے وہ جائز ہے یا نہیں اس کی ٹھیک ہے، تفصیل بیان کی تھی کہ سیدہ کا غیر سید سے نکاح ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کی پوری تفصیل تھی۔ ٹھیک ہے، اب یہ ہے کہ اگر ایسا ہو گیا کر تو لیا اب نکاح، کر لیا صحیح ہے، تو اب کر لینے کی پھر مختلف صورتیں ہوتی ہیں، اس کا یہ ایک انفرادی شخص کا مسئلہ ہے کہ ٹھیک ہے، ایسا ہو گیا، صحیح، کیسا ہو گیا، کیا ہو گیا، ٹھیک ہے، کیا تفصیلات ہیں اس کی۔ صحیح، تو صحیح، جب یہ اس طرح کے جیسے ہم مسائل بیان کرتے ہیں ٹھیک ایک ہے، عمومی مسئلہ یعنی کہ ٹھیک ہے، پوچھا جا رہا ہوتا ہے تو ہم اس مسئلے کو عمومی طور پر بیان کرتے ہیں ٹھیک کہ ہے، بھئی عمومی طور پر مسئلہ یہ ہے۔ صحیح، اب اگر وہ مسئلہ کسی کی ذاتی زندگی کے اوپر منطبق ہو رہا ہے، صحیح، وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ جو بیان کیا جا رہا ہے اس کے برعکس ہوا ہے، ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہوا ہے، صحیح ہے، تو وہ اس کا ایک انفرادی مسئلہ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اب اس انفرادی مسئلے کو جانچنے کے لیے کیونکہ ایک عام شخص ہوتا ہے وہ صرف جو ہے وہ باتیں سنتا ہے صحیح، اور پھر ان مسائل کی گہرائی ہوتی ہے، بعض ٹھیک ہے، اور بھی شرائط چیزیں ہوتی ہیں جن کو دیکھا جاتا ہے۔ صحیح، تو جب اس طرح کا انفرادی مسئلہ ہے ٹھیک کہ ہے، بھئی یہ تھا کہ بغیر کفو میں نکاح، صحیح، تو اب کیا ہو گیا، ٹھیک تو ہے، اب اس کے لیے پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ ٹھیک ہے، دارالفتاء اہل سنت میں خود آ کر کسی مفتی اہل سنت کے پاس صحیح، جائے، اپنا مسئلہ بیان کرے کہ میں نے اس طرح سنا تھا ٹھیک ہے، اور جو میرے ساتھ صورت پیش ہے یہ وہ یوں ہے۔ صحیح، پھر وہ مفتی صاحب اس سے پورا مسئلہ سنیں گے، مسئلہ سننے کے بعد پھر اس شخص کو اس کا انفرادی حکم بتائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو ایک جو عمومی مسئلہ تھا وہ عرض کر دیا گیا۔ صحیح، اب اس عمومی مسئلے سے کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس کا ذاتی مسئلہ جڑا ہوا ہے ٹھیک ہے، تو وہ انفرادی طور پر جو ہے وہ مفتی اہل سنت سے رابطہ کرے ٹھیک ہے۔ اور اس کا جواب یہاں حاصل کرے۔ اپنا جو مسئلہ نکاح طلاق کا وہ براہ راست پوچھ لیا انفرادی جائے، مسئلہ بہتر ہے، جی۔ حلال حرام کا مسئلہ ہم ہے، عمومی مسائل بیان کریں ٹھیک گے۔ ہے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ کفو کا اعتبار جب عورت خود اپنا نکاح کرے اس وقت ہی کیا جائے گا، جی، یعنی والدین اگر کی کرا مرضی دیتے ہے ہیں تو وہ اس میں- جس سے مرضی کر دیں، جی۔ لیکن عورت بالغہ ہاں عاقلہ، لیکن اس میں دیکھیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ اب عاقلہ بالغہ لڑکی کا جس سے مرضی چاہے نکاح کرا دیں ٹھیک ہے، تو یہ بھی یعنی کہ ولی کو بھی اختیارات ایسے نہیں ہیں کہ صحیح، وہ جب بھی چاہے جیسا بھی چاہے ٹھیک کرا ہے، دے۔ اگر ولی نے کسی کا نکاح نابالغہ لڑکی کا فرض کیا کہ کرا دیا صحیح، اور پتہ یہ چلا کہ یہ صحیح جگہ پر نہیں ہوا ٹھیک ہے، تو شریعت اس کے اختیار کو بھی روک دیتی ہے۔ اچھا وہاں اس کا نکاح اب نہیں اس- ہوگا، نہیں دیکھیں اس کا اختیار آگے کے لیے رک جاتا ہے، یعنی یہ آئندہ وہ اس نکاح کو اجازت ہاں، نہیں ہوگی، دوسرے کے سلسلے میں پھر اس کے اوپر شریعت قدغن روک لگ لگا جائے دیتی ہے گی، کہ روک۔ اب اس کا سوء اختیار یعنی غلط اختیار کرنا، غلط کام کرنا ثابت ہو چکا کہ یہ اس طرح غلطیاں کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ اس کی پھر ایک پوری تفصیل ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب جو ہمارا مسئلہ تھا صحیح، یا جو ہم بار بار بیان کیا جا ٹھیک رہا ہے ہے، وہ یہی ہے کہ عاقلہ بالغہ بالغہ، لڑکی ٹھیک اگر اپنا نکاح کر لے تو وہ یہ پھر کفو یہ کا عرض کرے کفو اعتبار کے ساتھ کیا جو تو ہو چھ جائے چیزیں گا۔ آپ نے فرمائی، جی نصاب، نسب، اسلام، حرفت وغیرہ وغیرہ۔ اگلی کال کی طرف چلتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بعض لوگ کہتے ہیں جی 15 کلومیٹر پہ ہے اور بعض کا خیال ہے کہ یہ 50 کلومیٹر ہے، تو اس کا درست جو شرعن جواب ہے وہ چاہیے مجھے، کتنے کلومیٹر تک قصر جو ہے وہ ہو سکتی ہے؟ ٹھیک ہے، ان کا سوال نامکمل ہے، بظاہر یہ پوچھے قصر نماز جو پڑھتے ہیں تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھی ان کے مطابق کہ 15 کلومیٹر کے بعد قصر ہو جاتی ہے اور بعض کہتے ہیں 50 کلومیٹر ہے، تو یہ ان میں سے کون سا درست ہے؟ جو شخص اپنے شہر سے جہاں وہ مقیم ہے وہاں سے 92 کلومیٹر 92 کلومیٹر نہ 15 نہ 50، جی 92 کلومیٹر کے سفر ٹھیک ہے، کے ارادے سے، سفر بھی متصل تسلسل کے ساتھ صحیح، سفر کا ارادہ کرے ٹھیک ہے، تو جب اپنے شہر یا جو شہر کی فنا ہے
جو شہر کی حدود ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر حدود کے بعد شہر کا فنا کچھ چیزیں ہوتی ہیں، ان سے جب یہ کراس کر جائے گا صحیح، تو اب شرعی اعتبار سے یہ مسافر ہو جائے گا. قصر 15 20 50 کلومیٹر کے اوپر نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ 92 کلومیٹر کے اوپر ہے. ٹھیک ہے، جو شخص 92 کلومیٹر سفر کا ارادے سے گھر سے باہر نکلے ٹھیک ہے، اور مسلسل سفر کرتا ہوا یہ 92 کلومیٹر یا اس سے آگے تک جائے گا، صحیح، تو بس شہر اور اس کی فنا سے نکلتے ہی یہ مسافر ہو جائے گا. ٹھیک ہے. امید ہے کہ آپ کی غلط فہمی دور ہو چکی ہوگی. مسافر کی نماز، اس کے مزید مسائل جاننے کے لیے امیر اہل سنت کا بہت ہی پیارا رسالہ مسافر کی نماز، امیر اہل سنت کی جو کتاب ہے نماز کے احکام، اس کے اندر یہ رسالہ موجود ہے، الگ سے بھی مل جاتا ہے. آپ پوری کتاب ہی خرید لیجئے. 12 رسائل ہیں جس میں وضو کا طریقہ، غسل کا طریقہ، نماز جنازہ کا طریقہ، پھر یہ مسافر کی نماز، نماز عید، نماز جمعہ. الحمدللہ اس میں آسان اور بڑے پیارے انداز سے مسائل کو ذکر کیا گیا ہے. اس میں یہ رسالہ موجود ہے مسافر کی نماز، تو وہ آپ لے لیجئے، اس کو مطالعہ کیجئے. انشاءاللہ وہاں مسافت کی جو مقدار ہے وہ بھی پتہ چلے گی، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے مسائل کے تقریباً ہر کسی کو سفر کرنا ہی ہوتا ہے. کتنے سفر پر جا کر نماز قصر کریں گے، کتنے پر پوری پڑھنی ہے، کیا کیا کرنا ہے، دیگر احکام انشاءاللہ عزوجل اس رسالے کے اندر ہمیں ضرور ملیں گے. آپ اس رسالے کو مکتبۃ المدینہ کی کسی شاخ سے حاصل کر سکتے ہیں. اگر مکتبہ دستیاب نہ ہو تو دعوت اسلامی کے ویب سائٹ www.dawatIslami.net سے بھی اس رسالے کو اور دیگر کتب کو بھی ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے. اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ذوالفقار احمد، کراچی، باب المدینہ، کراچی. حضرت میرا سوال یہ ہے کہ کچھ رقم ادھار پہ کاروبار کے سلسلے میں دینی ہے، تو آیا کہ یہ دینا جائز ہے، صحیح ہے یا نہیں ہے میرے لیے؟ شفیق احمد ہے، ان کے ساتھ یہ شراکت کے اوپر کاروبار کے سلسلے میں یہ میرے لیے جائز ہوگا یا نہیں، یہ بتا دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ذوالفقار احمد بھائی کراچی سے ہیں، شراکت کرنا چاہتے ہیں، کسی کو رقم ادھار دینا چاہتے ہیں، تو کہہ رہے ہیں جائز ہے ناجائز کے مزید بھی کچھ وضاحت انہوں فرما نے دیں. پہلے سوال تو یہ کیا کہ میں ادھار دینا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، کسی کو ادھار دینا تو شرعاً اس میں کوئی ممانعت صحیح. نہیں ہے، آپ کی اپنی رقم ہے، آپ ٹھیک ہے. جس کو چاہیں ادھار دیں، صحیح. شریعت نے اس سے کوئی منع نہیں کیا ہے. ٹھیک ہے. لیکن جو آگے انہوں نے وضاحت بیان کی ہے وہ میں شراکت کے لیے دینا اصل چاہتا ہوں. یہ شرکت کرنا جی، چاہتا شرکت ہے. کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، تو آج کل جو ہے وہ شراکت کے اعتبار سے لوگ جو ہے وہ پیسے دیتے ہیں دوسرے کو، ٹھیک ہے، تو سمجھتے یہ ہیں کہ یہ ہماری شرکت ہو گئی ہے. صحیح، اور کچھ لوگ جو ہے ان کے ذہن میں اپنا ایک مفہوم ہوتا ہے سود کا، کہ بھئی اگر نفع نقصان دونوں ہم کر لیں گے ٹھیک ہے، تو پھر اس صورت میں جو ہے وہ ہمارے لیے نفع لینا اور وہ شراکت داری کرنا ٹھیک ہے. جائز ہو جائے گا. ٹھیک ہے، لیکن یہ معاملہ خالص جو ہے وہ عموماً جو معاملہ ہوتا ہے وہ خالص قرض کا ہوتا ہے، ٹھیک یعنی ہے. یہ قرض ہی دے رہا ہوتا ہے. لیکن وہ سمجھ رہے ہوتا ہے کہ میں نے میں شراکت شراکت کی. کر دی. اب وہ ٹھیک ہے. سامنے والا یہ بولتا ہے کہ میرا دیکھیں کاروبار چل رہا ہے 4-5 لاکھ کا، ابھی جو ہے وہ میں نے مال خریدنا ہے 1 لاکھ روپے کا، آپ ایسا کریں کہ آپ اپنا سرمایہ ڈال دیں. ٹھیک ہے، عموماً جو مالدار جو اس طرح تاجر حضرات ہوتے ہیں، صحیح، تو اب اگر ان کے سامنے کوئی ذکر کرے کہ میں نے انویسٹ کرنا ہے ٹھیک ہے، اور میرے پاس پیسے ہیں، تو کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے آپ ہمیں دے دیں، ہمارا کاروبار چل رہا ہمارا ہے، کاروبار چل رہا ہے، اس میں اور ہم اس میں ڈال دیں گے، ٹھیک ہے. آپ کو اس کا نفع بھی دیں گے ٹھیک اور ہے. اس کا نقصان بھی ہوگا. صحیح، تو اب ایک عام آدمی نے چونکہ وہ اپنا ایک خاص مفہوم سمجھا ہوا ہے کہ جس میں نفع نقصان ہوتا ہے وہ جائز ہے. وہ جائز ہوتا ہے. ٹھیک ہے، حالانکہ جب معاملہ شرعی اعتبار سے آتا ہے تو پھر اس لینے دینے کی حیثیت کو دیکھا جاتا ہے صحیح، کہ لینے والا جو معاملہ اس سے کر رہا ہے اس کے لینے کی، دینے کی اور اس کے لینے کی شرعی حیثیت کیا ہے. ٹھیک ہے، جب اس سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ بھئی آپ پیسے دے رہے ہیں تو یہ کہتے ہیں ہاں میں انویسٹ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، انویسٹ تو شرکت ہوتی ہے. اچھا، لیکن ان سے یہ پوچھا جاتا ہے جب کہ بھئی یہ آپ پیسے واپس لیں گے، تو بولتے ہیں کہ ہاں جب تک میرا پیسہ استعمال ہوتا رہے گا اس وقت تک مجھے نفع ملتا رہے گا، صحیح، اور جب جو ہے وہ میں چاہوں گا پیسے اپنے پورے واپس ٹھیک لے ہے. لوں گا. تو یہ جو صورت ہے کہ جتنے پیسے دیے ہیں اور اس کو پھر اتنے ہی واپس لے لیے جائیں، یہ صورت قرض کی ہوتی ہے. ٹھیک تو ہے، اس سے معاملہ کھل کر سامنے آ جاتا ہے کہ یہ اس کو شرکت کے لیے نہیں دے رہا ٹھیک ہے، بلکہ یہ اس کو قرض ہی دے رہا ہے. صحیح،
لیکن وہ چونکہ نفع اور نقصان وہ سامنے والا جی جی اس کو وہ پٹی پڑھاتا ہے، تو اس اعتبار سے یہ بولتا ہے کہ یہ ٹھیک میرے ہے، انویسٹ ہو گئے. یہ صحیح. انویسٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہ خالص قرض دیا اور اس کے اوپر نفع حاصل کر رہا ہے. اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ ہر وہ قرض جو نفع لے وہ سود ہوتا ہے، جو نفع لائے یعنی جس سے نفع ملے جس سے وہ نفع سود ہے. حاصل ہو ٹھیک وہ ہے. سود ہے. یعنی یہ قرض ہی دیا ہے کہ 1 سال تک 2 سال تک وہ پیسہ جو ہے وہ اس کے پاس رہا ہے، ٹھیک ہے. اور اس نے گویا کہ اس پیسے استعمال کرنے کا جو ہے وہ اس سے نفع لیا ہے. صحیح. تو قرض ایسا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. قرض جو ہوتا ہے وہ بغیر کسی عوض کے دیا جاتا ٹھیک ہے. ہے. اچھا، اب لوگ بعض یہ لاجک پیش کرتے ہیں کہ جی اس نے ہمارا پیسہ استعمال کیا ٹھیک ہے. تو اس اعتبار سے ہمیں بھی تو کچھ ملنا چاہیے. صحیح. تو وہ پیسہ جو استعمال کیا ہے تو ظاہر قرض ہوتا ہی یہی ہے کہ صحیح. آپ اس کو بغیر کسی نفع کے، بغیر کسی عوض کے دیں، وہ اس کو استعمال کریں. ٹھیک ہے. وہ استعمال کرنے کے لیے ہی لیتا ہے. صحیح. اب اگر کسی نے لاکھوں کروڑوں روپے کے جو ہے وہ کسی سے قرض لے کر فیکٹری لگا دی تو کل یہ اس کے پاس تھوڑی جائے گا کہ میرے پیسوں سے آپ نے چونکہ فیکٹری لگا دی ہے لہٰذا میرا بھی اس میں حصہ بنتا ہے. ٹھیک ہے. وہ تو کوئی سود بھی ہو اس کو جائے. نہیں بولے گا صحیح. کہ بھائی، وہ یہ بولے گا میں نے آپ سے پیسے قرض لیے تھے، ٹھیک ہے. آپ جتنی رقم میں نے قرض لی تھی وہ واپس کر لیں. تو ٹھیک ہے. یہ شراکت نہیں ہے، صحیح. یہ انویسٹ نہیں ہے. صحیح. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ شراکت کے باقاعدہ شریعت نے اصول بیان ٹھیک کیے ہے. ہیں کہ شراکت کس طریقے سے ہوتی ہے ٹھیک ہے. اور اس کی ابتدا کس طرح ہونی چاہیے، صحیح. اور اس میں نفع کس طرح ہوگا، اس ٹھیک کا ہے. نقصان کس طرح ہوگا. صحیح. یہ ایک پورا چیپٹر ہے ٹھیک ہے. شراکت کا. تو جب شراکت شریعت کے بیان کردہ طریقے کے مطابق نہیں ہوگی صحیح. یا تو پھر وہ سود والی صورت بن جائے گی ٹھیک یا وہ شراکت فاسدہ والی صورت بن جائے گی. بظاہر اپنی طرف سے ہاں، پارٹنرشپ سمجھ رہا ہے. بظاہر وہ اپنی طرف سے وہ یہ ہے کہ بھائی وہ میرا ٹھیک ہے. پیسہ استعمال کر رہا ہے اور وہ نفع بھی دے رہا ہے، نقصان ہو رہا ہے تو میں نقصان میں بھی تو شامل ٹھیک ہو ہے. رہا ہوں. تو اس چیز کو جو ہے وہ شراکت یا انویسٹ سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن یا تو میں نے عرض کیا کہ وہ سود پر جا کر صحیح. ختم ہوگی، اس کا انجام سود ہوگا، ٹھیک ہے. یا پھر اس کا انجام شراکت فاسدہ ہوگا. ٹھیک ہے. تو لہٰذا اب اگر کسی کو رقم دینی ہے، کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ آپ انویسٹ ہی کریں میرے ساتھ، صحیح. شراکت داری قائم کریں، تو اس کو رقم دینے سے پہلے اس کی شرعی رہنمائی دونوں فریقین کو لینی چاہیے صحیح. کہ ہم اس طرح پیسے دینا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو جب یہ کسی اہل علم سے پوچھے گا، کسی مفتی صاحب سے پوچھے گا، ٹھیک ہے. تو وہ پہلے تو اس کی حیثیت کو دیکھیں گے، ٹھیک ہے. پھر شریک ہونے کی صورت کو دیکھیں گے صحیح. کہ اس میں شرکت ہو بھی سکتی ہے یا نہیں، قرض ٹھیک ہے. والی صورت ہے، اور پھر اگر کرنی بھی ہے تو اس کا جائز طریقہ کیا ہے. ٹھیک تو ہے. ان تمام پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ ایک جائز طریقہ بتائیں گے کہ صحیح. آپ اس طریقے سے دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس معاملے میں یہ اس طرح کی انویسٹ میں بڑے بڑے یہ لوگ، یعنی کہ اس اعتبار سے کہ بعض دینی حلیے والے لوگ بھی اس میں یوں پیسے انویسٹ کیے ہوئے ہوتے ٹھیک ہیں. ہے. وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ پتہ نہیں پھر ہوتا وہ ہے. یہ سمجھتے ہیں نفع وہ نقصان ہے جو تو یہ تو عوامی جائز ایک ہی ہوگا. کنسیپٹ ہے کہ نفع ٹھیک ہے. نقصان ہے اور شراکت داری ہماری ہو گئی ہے، صحیح. اسی کے اوپر بہت سارے لوگوں نے دیے ہوئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. حالانکہ وہ سود ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس بیچارے کا کاروبار بھی، بیچارہ تو وہ بھی نہیں ہے، صحیح. ظاہر ہے کہ اگر کر رہا ہے ٹھیک تو ہے. اس کو ہی پوچھنا چاہیے. صحیح. اس کا بھی پیسہ ڈوب جاتا ہے ٹھیک ہے. اور اس کو بھی کبھی فائدہ نہیں ملتا ہے. ٹھیک ہے. ابھی اس کی تک نحوست ہوتی ہے ابھی کہ تک تو نقصان. جتنے معاملات اس طرح کے آئے ہیں، ٹھیک اس ہے. طرح کی انویسٹ کے، ٹھیک ہے. یعنی سامنے آئے ہیں، لوگوں سے سنے ہیں کہ کی ہوئی ہیں، ٹھیک تو ہے. وہاں کوئی فائدے والی صورت یا بھلائی والی صورت ٹھیک ہے. نہیں دیکھی ہے. صحیح. یہی دیکھی ہے کہ آپس میں ناراض ہو کر معاملہ ختم کریں گے، صحیح. یا پھر یہی ہے کہ کاروبار ہی بالکل ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. وہ جتنا، حالانکہ اس سے پہلے اس کا اچھا کاروبار چل رہا ہوتا ٹھیک ہے ہے. انویسٹ سے پہلے. ٹھیک. اب چونکہ وہ غلط طریقے سے انویسٹ ہوتا ہے اور سود تو ویسے ہی جو ہے وہ تباہی و بربادی ہے. بالکل. یہ تو جس گھر میں سود داخل ہو جائے تو وہ اس کے مالی معاشی ہر معاملے کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے، اور وہ ویسے ہی اللہ تعالیٰ سے اعلان جنگ سود. سود کے تو اب جب وہ سود والی صورت شامل ہو جاتی ہے ٹھیک. تو وہ اصل بھی جاتی ہے، ٹھیک ہے. نفع بھی جاتا ہے، ٹھیک ہے. آپس میں جو ہے وہ ان کی چپکلشیں، آپس میں لڑائی جھگڑے. ناراضگیاں، جدائیاں. اب اور اب ہوتے یہ ہیں. مفتی کے پاس آتے ہیں. اب یہ آتے ہیں کہ کیا ہوا. اب یہ بولا جاتا ہے کہ یہ تو سود کر دیا. ٹھیک ہے. حالانکہ بہت سارے لوگ، ان میں بہت سارے ایسی تعداد ہوتی ہے مسلمان، ظاہر ہے کہ مسلمان جو ہے وہ سود کو پسند تو نہیں کرتے. صحیح. بہت سارے ایسے مسلمان ہیں جو سود کے نام سے ڈرتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن معاملہ خود سودی سود کر میں کے آئے مبتلا، ہوئے ان کو ہوتے ہیں. پتہ نہیں ہوتا کہ ہم جو کر رہے ہیں یہ تو سود اس ہے. لیے ٹھیک ہے. جو اسلامی بھائی نے جس نے سوال کیا ہے
تو کس طریقے سے دینا ہے، کس طریقے سے لینا ہے، اس کی باقاعدہ شرعی رہنمائی لے لیجیے، اس کے بعد یہ معاملہ کیا جائے۔ ہمیشہ اسلام بھائی، وہ نکاح ہو، طلاق ہو، کاروبار ہو، ہم چونکہ مسلمان ہیں، شریعت نے ہمیں لایا عمل دیا ہے، اس کے مسائل بتائے ہیں، تو جب تک ہم سیکھیں گے نہیں تو ہمیں خود تو معلوم نہیں ہوگے۔ تو بہتر یہ ہے کہ جو بھی معاملہ کریں کسی مفتی سے، کسی عالم سے، اس کے حوالے سے پوچھ لیں، خدا نہ خواستہ عدم علم کی بنا پر ہم کسی گناہ میں مبتلا نہ ہو جائے۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی اس سلسلے میں بھی ہماری مدد کرتی ہے۔ ملک بھر کے بہت سارے شہروں کے اندر الحمدللہ عز و جل دارالافتاء اہل سنت کی شاخیں موجود ہیں۔ باب المدینہ میں، بابری چوک گرو مندر پر شاخ موجود ہے، کھارا در کے اندر پولیس چوکی بخاری مسجد جو ہے وہاں پر شاخ ہماری موجود ہے، کرنگی رضا مسجد کرنگی نمبر 4 میں ہماری الحمدللہ شاخ موجود ہے، صدر میں اکبر روڈ موٹر سائیکل مارکیٹ کے اندر بھی الحمدللہ عز و جل دارالافتاء اہل سنت کی شاخ موجود ہے۔ حیدرآباد کے فیضان مدینہ کے ساتھ لطیفہ آباد کے اندر وہاں بھی دارالافتاء اہل سنت کی شاخ موجود ہے۔ گلزار طیبہ کے اندر نوری گیٹ کے پاس دارالافتاء اہل سنت کی شاخ موجود ہے۔ مرکز الاولیاء میں اچھرا مارکیٹ کے اندر اور داتا دربار مارکیٹ کے اندر الحمدللہ دارالافتاء اہل سنت کی شاخیں موجود ہیں۔ سردار آباد میں فیضان مدینہ کے قریب ہی الحمدللہ دارالافتاء موجود ہے۔ راولپنڈی کے اندر بھی صدر مارکیٹ کے اندر الحمدللہ دارالافتاء کی شاخیں موجود ہیں۔ مکتبۃ المدینہ سے شائع ہونے والی کتب کے آخر میں بعض جگہ پر اس کے ایڈریس وغیرہ فون نمبر لکھے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ الحمدللہ عز و جل روزانہ ہی علاوہ جمعۃ المبارک یا عام تعطیل کے الحمدللہ صبح 10 بجے سے لے کر شام 4 بجے تک دارالافتاء اہل سنت فون سروس بھی مہیا کرتی ہے۔ الحمدللہ 4 نمبر آپ دیکھتے رہتے ہیں مدنی چینل پر 0300 0220 112 اور آخر میں 113 114 اور 115۔ یہ 4 نمبر روزانہ 10 سے لے کر 4 بجے تک 1 سے 2 جو ہے نماز کا وقفہ ہوتا ہے، اس کے اندر الحمدللہ آپ ان کو مسائل کو پوچھ سکتے ہیں۔ میل ایڈریس بھی الحمدللہ دارالافتاء کا موجود ہے، darulaftah@dawateislami.net، اور جو ہماری شاخیں ہیں ان کے اوپر آپ خط لکھ کر بھی اپنے مسائل کو پوچھ سکتے ہیں۔ الحمدللہ اتنے ذرائع ہیں پوچھنے کے، اس کے علاوہ بھی آپ کے شہر میں عالم صاحب ہوں گے، مفتی صاحب ہوں گے، آپ پوچھنے والے بنیے، بتانے والے آپ کے لیے موجود ہیں، ان سے پوچھ کر اپنے معاملات کو سر انجام دیں گے تو انشاءاللہ عز و جل پوچھنے کا بھی ثواب ملے گا، اور جو ہم کام کریں گے وہ اچھے انداز سے ہوگا، اور اس کی برکتیں بھی ہمیں انشاءاللہ عز و جل نصیب ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی کال کی طرف چلتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جی محمد حنیف چکوال ضلع۔ جناب سوال یہ ہے کہ ماہ سفر المظفر ہے، اس مہینے میں یہ ہمارے دیہاتوں میں نا عورتیں چنے پکاتی ہیں، چنے روح دعا کے دیتی ہیں کہ بلائیں ٹلتی ہیں۔ سرکار یہ سوال ہے، اس کا جواب دے رہے ہیں، زبانی۔ محمد حنیف بھائی جو ہیں کال کر رہے تھے سفر المظفر، اس کے حوالے سے تو طرح طرح کے معاملات ہیں، تو اب یہ کہتے ہیں کہ ہمارے گاؤں میں سفر کے مہینے میں عورتیں چنے پکاتی ہیں، تو مقصود یہ ہوتا ہے کہ اس سے بلائیں ٹل جاتی ہیں، تو یہ کیسا ہے؟ سفر المظفر کے مہینے کے بارے میں اور اس کی بعض تاریخوں کے بارے میں، جیسے 13 تاریخ کے بارے میں 13 تیزی ٹھیک جو ہے، وہ 13 مشہور تیزی ہے، کا جملہ بولا جاتا ہے، اور اس کا جو آخری ہفتہ ہوتا ہے خصوصاً اس کے بارے میں جو ہے وہ لوگوں کے ذہنوں میں بالکل غلط شریعت سے متصادم تصورات موجود ہیں، اور بعض تو پورے سفر کو ہی منحوس سمجھتے ہیں، صحیح، اور اس میں شادی بیاہ وغیرہ نہیں کرتے، حالانکہ شرعی اعتبار سے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لا سفرہ، ٹھیک ہے، کہ سفر کی کوئی حقیقت یعنی نہیں۔ حدیث پاک میں اس کے جی، بارے میں یعنی جی، اس دور میں بھی شاید ایسا ہوتا ہوگا۔ زمانہ جہلیت میں بھی یہ ٹھیک تھا ہے۔ کہ اس سفر سے مراد شارحین نے فرمایا یا تو ماہ سفر ہے، ٹھیک ہے، کہ اس سفر کے مہینے کو لوگ منحوس سمجھتے تھے، ٹھیک ہے، تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں کوئی نحوست والا پہلو نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نفی فرما دی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو لوگوں میں جو ہے وہ یہ آتا ہے کہ بلائیں اترتی ہیں، یہ سب معاملات ہوتے ہیں، تو اس کے لیے مختلف جو ہے وہ صدقے اور خیرات کیے جاتے ہیں۔ دیکھیے صدقہ اور خیرات کرنا فی نفسی اچھی بات ہے، اچھا کام ہے، اور صدقہ ویسے ہی بلاؤں کو ٹالتا ٹھیک ہے، ہے، لیکن اگر اس اچھے کام کے پیچھے جو اس کا کنسیپٹ ہے، جو اس کا محرک ہے، صحیح ہے، وہ اگر غلط ہے ٹھیک ہے، تو پھر اس کو جو ہے وہ درست نہیں کہا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اب اس میں یہ ہے کہ چنے پکانا، یہ کرنا، ویسے آپ صدقہ اور خیرات کریں، ثواب ملے گا سارا انشاءاللہ۔ سال کرتے رہیں، سفر میں بھی کریں،
ٹھیک ہے، اس نیت سے کریں کہ ہم صدقہ کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں آفات و بلیات سے محفوظ فرمائے، صحیح، اس نیت سے تو کرنا درست ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن سفر کے مہینے کو خاص یہ سمجھتے ہوئے کہ اور خاص اسی میں کرنا، خاص اس کو منحوس سمجھنا یا خاص یہ سمجھنا کہ نہیں کریں گے تو یہ ہو جائے گا، تو یہ صحیح نہیں ہے، یہ غلط بات ہے۔ ٹھیک ہے، تو لہٰذا اب 13 تاریخ ہے کہ 13 تیزی مشہور صحیح، ہے، تو اس میں مختلف چیزیں بنائی جاتی ہیں۔ بعض لوگ وہ آٹے کی گٹھلیاں بنا کر جو ہے وہ پھینکتے ہیں سمندر میں، ضائع کر دیتے ضائع کر دیتے ہیں آٹا، اور بعض جو ہے وہ چنے پکاتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، بعض جو ہے وہ میٹھی روٹیاں پکاتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں۔ تو یہ جو تصورات ہیں، یہ تصورات اس بنا پر ہیں کہ اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو اس مہینے میں ہمارے اوپر بلائیں نازل ہوں گی، تو یہ سارے تصورات اسلامی تصورات کے خلاف ہیں، ٹھیک ہے، لہٰذا ان کی اس اعتبار سے کوئی حقیقت نہیں ہے۔ صحیح، اسی طرح بعض لوگ جو ہے وہ یہ بیان کیا کہ بعض لوگ آخری جو ہفتہ ہوتا ہے سفر کا، اس میں جو ہے وہ اپنا کاروبار بند کر کے سیر سپاٹے کو جاتے ہیں، جنگل میں اچھا، جاتے ہیں، خوشیاں کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا، اس کی وہ یہ علت بیان کرتے ہیں، سبب بیان کرتے ہیں کہ آخری ہفتے میں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب بیمار تھے تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیماری ختم ہوئی تھی سفر کے آخری مہینے میں، ٹھیک ہے، تو وہ آخری ہفتے اس مہینے کے آخری ہفتے میں ختم ہوئی تھی، تو لہٰذا وہ اس بنیاد پر جو ہے وہ خوشی منانے کے لیے اپنے کاروبار بند کر کے وہ سیر سپاٹے کے لیے جاتے ہیں۔ تو اس کی بھی علماء نے مذمت بیان فرمائی ہے کہ یہ غلط ہے ٹھیک ہے، کہ سفر کے آخری جو ہے وہ اس میں ہفتے میں تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مرض مبارک شدت اختیار کر بڑھ گیا گیا تھا، تھا، بڑھ گیا تھا، ٹھیک ہے، تو اب آپ کس چیز کی خوشی منا رہے ہیں؟ صحیح، تو لہٰذا جس کو یہ پتہ ہے یا جو اس اعتبار سے پھر خوشی مناتا ہے ٹھیک ہے، تو شرعاً یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے ٹھیک ہے، کہ اب تو یہ نہیں کہ یہ اس بنا پر منا رہا ہے کہ اس میں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرحت ملی، حالانکہ اس میں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مرض مبارک اور بڑا تھا۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے اس طرح کے تصورات جو سفر کے بارے میں ہے یا کسی بھی مہینے کے بارے میں، بعض لوگ جو ہے بعض مہینوں کو خالی مہینہ بولتے ہیں، اس میں معاملہ نہیں کرتے یہ خالی مہینہ ہے، صحیح، تو یہ سارے جو خالی مہینے اور کسی مہینے کو منحوس سمجھیں غلط باتیں ہیں۔ صدقہ اور خیرات کریں، اس سے ممانعت نہیں ہے، لیکن اور صدقہ اور خیرات اس کنسپٹ کے ساتھ نہیں کریں، اس کی ممانعت ہے۔ سفر میں کریں، ہر مہینے میں کریں، انشاءاللہ عز و جل اس کا ثواب ملے گا۔ ہم نے الحمدللہ مختلف موضوعات پر بالخصوص نکاح سے متعلق قولوں کا اپنا حصہ بنایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں مدنی چینل کے سلسلے دیکھنے، ان سے علم دین حاصل کرنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علی محمد، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فاسألوا تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔